سب ڈرامے بازی کمپرومائز لوگ ہیں. جو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا, جس طریقے کی میں نے آپ کو کہانی سنائی تھی, ویسے ہی آپ نے دیکھا کہ لوگ نکل بھی گئے, پروٹوکول بھی آ گئی, گاڑیاں بھی آ گئیں, ہوٹر بھی بچ گئے, اور اب کہانی کے لیے سب اندر خانے مل کے ڈرامہ کر رہے ہیں غریبوں کو مروانے کے لیے, پھر آگے لا رہے ہیں. دہشت گردی ہمارے ملک کا ایک حصہ چل رہا ہے, اللہ خیر کرے. اور اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ مداخلت ہمیں ملتی ہے بیرون ملک. پہلے مداخلت, اب ہم مجھے یقین کرنا پڑا عمران خان صاحب کی اس بات کو کہ مداخلت ہوئی رجیم چینج کے اندر, کیونکہ اب ہم کانگریس کا ایک لیٹر دیکھ رہے ہیں, اور ہمارے وہاں تو ہم اتنے بے حس اور بے شرم ہو چکے ہیں. اور جب میں یہ آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں بڑا کیٹیگوریکل کلیئر کر دوں, نہ میں حکومت کے بہاف پہ بات کر رہا ہوں, نہ میں کسی اور کے, بڑے ایز اے پاکستانی اور ایز اے سٹنگ سینیٹر بات کر رہا ہوں کہ ہمارے وہاں بے حسی بے شرمی یہ ہے کہ کوئی بھی آ کے مداخلت کر لے, کوئی بھی آ کے بات کر لے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اب میں عمران خان صاحب کی بات کو ضرور مانوں گا کہ مداخلت شاید تھی رجیم چینج کے لیے اس ٹائم پر, کیونکہ اب اچانک سے چیمپئنز آ گئے ہیں, کانگریس آ گئی ہے, یو ایس آ گیا ہے کہ جی ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے. بھائی ہیومن رائٹس وائلیشن تو فلسطین میں ہو رہی ہے, چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو کے گلے کاٹے جا رہے ہیں, تو ادھر تو میں نے کوئی خط نہیں دیکھا, نہ کوئی آگے بڑھ کے آیا ہے. آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم سپر پاور ہے, تو میری نظر میں تو آپ سپر پاور نہیں, میری نظر میں تو آپ لوگ زیرو پاور ہے. کیونکہ یہ اگر آپ کا اثر رسوخ ہے کہ غریب بچوں کے گلے کٹ رہے ہیں فلسطین کے اندر, تو آپ کو وہاں کوئی ہیومن رائٹس وائلیشن نظر نہیں آتی. عافیہ صدیقی کا کیس ہے, وہ اس پہ ہیومن رائٹس وائلیشن آپ کو نظر نہیں آ رہی. کشمیر کے اندر ہیومن رائٹس وائلیشن آپ کو نظر نہیں آ رہی. پھر میں آپ کی کون سی بات کو مانوں, آپ کی کون سی پالیسی کو مانوں, کون سی دقیانوسی فیلڈ پالیسی کو مانوں؟ آپ پہلے ہم نوالا ہم پیالہ تھے صدام حسین کے ساتھ, 32 سال اس کو راج کرنے دیا. پھر ایک دن اچانک سے پالیسی آ گئی جی کانگریس یا یو ایس کی طرف سے کہ جی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کے ویپنز پڑے ہوئے, وہاں تباہی پھیر دی, اس کو رجیم سے ہٹا دیا. آج تک وہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن جو ہیں وہ کہیں نظر ہی نہیں آئے ہمیں. افغانستان کے اندر آپ آئے, آدھے رستے میں چھوڑ کے چلے گئے. وہاں ہمرز, ہیلی کاپٹر, گولہ بارود, بندوقیں, نائٹ ویژن گاگلز سب چھوڑ کے چلے گئے. نہ اس کے ارد گرد کے ممالکوں کو لسٹ دی, نہ کوئی چیز کی. پھر آپ لوگ چیمپئن بنے ہوئے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں ہمارے ملک کے حالات یہ ہو گئے, ہمارے ملک کا. بھائی آپ کے ملک کے اندر انگوٹھی پہن کے کوئی وارنٹ لے کے باہر نہیں نکل سکتا. یہ اتنی بڑی امپورٹنٹ ریلیونس ہے. آپ ہم نے قربانیاں دی ہیں, کولیٹرل ڈیمیج کیا ہے, شہادتیں دی ہیں ٹیررزم کے نام کے اوپر, لڑائی لڑی ہے, اس کے باوجود آپ کی اب نئی مداخلت ہے کہ جی آپ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے. تو بھائی ہیومن رائٹ وائلیشن تو 500 جگہوں پہ اور ہو رہی ہے, وہاں کیوں نہیں پالیسی چینج ہو رہی, وہاں کیوں نہیں کوئی آ کے بول رہا, وہاں کیوں نہیں کوئی سوال کر رہا. کبھی ہمیں ویسٹرن ورلڈ سے آ جاتا ہے, بھائی آپ اپنا کام کریں, ہم آپ کے مداخلت نہیں کرتے. آپ کا اپنا پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ, میں تو ان کا بڑا سپورٹر ہوں ہمیشہ سے, اور میں ان میں سے بزدلوں میں سے نہیں ہوں پاکستانی پولیٹیشین میں سے جو ٹرمپ کے بارے میں باتیں کر کے پھر اپنے ٹویٹس ڈیلیٹ کرتے جائے. جو بات کی اس پہ کھڑے رہے, اچھی یا بری. وہ اپنے آپ پریزیڈنٹ الیکٹ جو ہونے جا رہے ہیں اس کو آپ بچا نہیں سک رہے, اس پہ گولیاں چل رہی ہیں. آپ کی سیکرٹ سروس کہہ رہی ہے, ہیلے بہانے کر رہی ہے, اس کے بعد آپ سے ریزائن کرا دیتے. تو ہم میں اور آپ میں فرق کیا ہے؟ آپ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی خواتین کے کیسز کرتے رہے, پوری دنیا کے کیسز پہ کرتے رہے, ہم بھی کرتے رہے. آپ نے بھی وہاں جعلی ایف آئی آر کاٹی, ہم نے بھی وہاں جعلی ایف آئی آر کاٹی تھی. تو یہ اگر پاکستان اور امریکہ کا اگر موازنہ کریں, کمپیریزن کریں, تو مجھے تو کوئی اس پہ کوئی ڈفرنس نظر نہیں آتا. بلکہ ہم تو چلے ڈیولپنگ کنٹری ہے یا تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے, لیکن آپ لوگ چیمپئنز بنے تو پورے چیمپئنز بن کے آئے. کوئٹہ میں ابھی دہشت گردی کا اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے, ادھر کوئی چیمپئنز نہیں آئے, کوئی کانگریس نے لیٹر لکھا, لابیسٹ کے تھرو ڈالرز دے کے ملینز. مطلب یہ سب الزامات تو میں بھی گھوم کے لگا سکتا ہوں. آج جو آپ میرے ملک پہ الزامات لگا رہے ہیں, کبھی آپ میری ڈیموکریسی کے اندر ہیں, کبھی آپ میری جوڈیشری کے اندر ہیں, کبھی آپ میری اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہیں, کبھی آپ میری پولیس کے اندر ہیں. آپ چاہ کیا رہے ہیں؟ آپ عمران خان صاحب کے لیے بہتری کر رہے ہیں یا عمران خان صاحب کے لیے نقصان کر رہے ہیں؟ کیونکہ کبھی آپ فریڈم آف سپیچ کے تحت ہمارے مذہب کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر لیتے ہیں, آخری نبی کی. آپ کہتے ہیں فریڈم آف سپیچ ہے. یہ انسٹیگیٹ آف وائلنس ہے, آپ آگ لگا رہے ہیں. کبھی آپ چلتے ہوئے آدمی کو بچوں کے سامنے ہراس کر دیتے ہیں, آپ کے ملک کے اندر گالم گلوچ کرتے ہیں, گاڑیوں میں لاتے مارتے ہیں, آپ کہتے ہیں فریڈم آف سپیچ ہے. تو یہ آگ لگانے کی چیزیں ہیں یا یہ آگ بجھانے کی چیزیں ہیں؟ اسی طرح آج آپ آگے, جب آپ کو پتا ہے پاکستان میں 1 لاکھ 65,000 سے زیادہ مسلمان ہیں, 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 1 لاکھ 65,000 سے زیادہ مسلمان ہیں
کوئی بھی ویسٹرن مداخلت جب بھی ہوئی ہے پاکستانی قوم نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے. اب آپ آ گئے ہیں سیاست کے اندر, عمران خان صاحب کے لیے آ گئے, پہلے آپ نے ان کو نکالنے کے لیے آئے تھے. آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں میں تو ابھی بھی آج پریس کے آگے جو بات کریں سارا ڈرامہ 24 کو پانی کا بلبلہ جو بننے جا رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہونا. اندر خانے ابھی بات ہو رہی ہے, لیٹے ہوئے. گنڈا پور کس کا پیغام لے کے گیا ہے؟ پوری پی ٹی آئی کی قیادت کدھر ہے؟ پاکستانی جس حصے میں نظر آ رہی ہے سب کے پی کے میں بیٹھے ہوئے. کوئی اپنی کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے نہیں بیٹھا ہوا. بھائی آپ اپنے بچے لے کے آئیں, کسی کا باپ کھڑا ہو گیا ہے سیاست کرنے جیلوں کے اوپر, کسی کی ماں کھڑی ہوگی, کسی کا بیٹا کھڑا ہوگا, کسی کی بیٹی کھڑی ہوگی, کسی کی بیوی کھڑی ہوگی. غلام ہے سارے ریاست جو سب کی کنونشنل پالیٹکس تھی پٹواریوں کی, اس سے زیادہ گھٹیا ہی سب نوکروں کی طرح پیچھے کھڑے ہوئے. جی 25 سال پرانا آدمی اگر 5000 آدمی ہی لائے گا اس کو نکال دیں گے. بھائی کسی کی باپ کی جاگیر ہے, یہ ملک ہے, پولیٹیکل پارٹی, ہم نے بھی 15 سال اس میں دیے. ہمیں بتائیں گے اس پارٹی کے بارے میں, ہم پہ کوئی حکمرانی کرے گا. کل میرا بیٹا آ کے آپ سے بدتمیزی کرنا شروع کر دے, آپ کہیں گے نا بھائی باہر نکلو, وہ بدتمیزی نہیں کر سکتا, تم کیسے کر سکتے ہو؟ یہ اب قوم کے آگے تماشا ڈرامہ کلیئر ہونا چاہیے. ہونا کیا ہے؟ ویسے تو میں سرپرائز نہیں ہوں گا کہ اس سب پریشر کے بعد بھی اس میں کوئی ڈیٹ چینج ہو جائے یا کوئی پوسٹ پونڈ ہو جائے, یا یہ کسی ایک جگہ پہ آ جائے اور وہاں سے پھر کورٹ ایک آرڈر کر دے, وہ وہاں سے دوسری جگہ پہ شفٹ کر دے. 5-7 ہزار 8 ہزار آدمی آپ کے پی کے کی مشینری لا کے پاکستان میں چڑھائی کی بات کریں. میرا کوئی لو لاس نہیں اس گورنمنٹ کے ساتھ, نہ مجھے پسند ہے گورنمنٹ, اور ان کی بھی بے عقلی ہے کہ ان کو ہینڈلنگ کرنی نہیں آتی. لیکن میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ آخری یہ جو مداخلت ہے ہر جگہ کے اندر, جو انفلوئنس کر رہے ہیں ہمارے اندر, ٹھیک ہے, اس کا کون, ہم کیوں ایسی قوم ہے کہ ہماری سیاستدان ہے جو سو رہے. میں نے آپ کو افغانستان کا بتایا, میں نے آپ کو صدام کا بتایا, میں نے آپ کو فلسطین کا بتایا, میں نے آپ کو کشمیر کا بتایا, میں نے آپ کو ابھی کوئٹہ میں جو بلاسٹ ہوا اس کا بتایا. کوئی کانگریس نظر نہیں آ رہی, کوئی یو ایس نظر نہیں آ رہی, کوئی فریڈم آف اسپیچ نظر نہیں آ رہی, کوئی ہیومن رائٹس وائلیشن کے اوپر بات نہیں ہو رہی. ہیومن رائٹ وائلیشن ادھر ہی ہے. اب آپ موازنہ کریں ٹرمپ کے ساتھ کیا ہوا. آئی ایم اے گریٹ سپورٹر, آئی ریئلی لائک ہم, وہ اپنے ملک کے لیے اچھا آدمی ہے, لیکن اس کو گولی لگ گئی, گولی چلی, کس نے چلائی بھائی؟ اب میں بھی آپ پہ الزام لگا دیتا ہوں, ہیومن رائٹس وائلیشن ہے وہاں بھی. اتنی بڑی اسٹیٹ, اتنا بڑا پریزیڈنٹ الیکٹ ہونے جا رہا ہے, سیکرٹ سروس فیل ہو گئی, پھر آپ نے ادھر سے نکال دیا. تو اگر ہم یہاں کوئی چیز ہوتی ہے تو ہم بھی کسی کو نکال دیتے, کبھی اپنا ملبہ آپ پہ ڈال دیتے, اس پہ ڈال دیتے, اس پہ ڈال دیتے. فرق کیا ہے؟ پھر چیمپئنز کیوں بنے ہوئے ہیں؟ ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کہ کبھی آپ 40 آدمی لیٹر لکھ رہے ہیں, کبھی 50, آپ 540 آدمی رکھ لیں. میرے یہاں سے سینیٹرز یا سمیت میرے اگر کوئی پالیسی لیٹر لکھ دے یو ایس کو, تو اسے کیا فرق پڑے گا ان کی زندگی کو؟ ٹھیک ہے. آپ کے اوپر اپنے چیزوں کے, آپ کی فیلڈ پالیسیز کی وجہ سے پورے خطے میں انریسٹ ہے. اب مجھے ایز اے پاکستانی, یہ پاکستان وہ ایک آرٹری ہے, اور جتنے بھی ویسٹرن دل دھڑک رہے ہیں چاروں طرف, وہ آرٹری کا بلڈ فلو میرے ملک سے گزرتا ہے. اگر مجھے آپ چوک کریں گے تو سارے آپ کے جو محبت کرنے والے ہارٹ ہیں وہ فیل ہو جائیں گے. تو مجھے اپنی ریلیونس پتہ ہے, مجھے اپنی نیوسنس نہ بنائیں, مجھے اپنی ریلیونس بنائیں, مجھے اپنا دوست بنائیں. آپ سجیشن دیں ملک کی ترقی کے لیے, ملک کے اندر ایک عدم استحکام کے لیے, ملک کے اندر ایک پیس کے لیے آپ سجیشن ضرور دیں, ہم ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں. یہ غلامی کا اور مداخلت والی چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور آپ کو میرا سجیشن یہ ہے کہ آپ کی فیلڈ پالیسی جو ہے, جس نے پورے خطے کو ایک سائڈ پہ لگایا ہوا ہے, اسپیشلی جو چیمپئنز ہیں ڈیموکریسی کے سو کالڈ یو ایس, میں سمجھتا ہوں کہ ان کے کانگریس کے لوگ آ کے یہ بتائے کہ آپ خطے کو ری ایڈریس کریں, ری اسٹرکچر کریں, ری وزٹ کریں. کیونکہ آپ نے جو دہشت گردی ختم کرنے کے لیے آپ گئے تھے, افغانستان کو چھوڑ کے آپ لوگ بھاگ گئے اور سارے اکوپمنٹس دے کے چلے گئے جو بین ہے, جن پہ سینکشن لگی ہوئی ہے, اور خطے کو خطرے میں چھوڑ دیا. اسی طرح جب ٹیررزم کو ایڈریس کرنے بھی آپ لوگ آئے, تو آپ نے اگر کسی ٹارگٹ کو ہٹ کیا, کوئی ٹیررسٹ تھا, تو اس کے ساتھ ایک معصوم آدمی, کسی کا بچہ, کسی کی ماں, کسی کی بہن, کسی کی بیٹی مار دی. وہاں سے بھی وائلنس اور ریونج شروع ہو گیا. اس کو ری ایڈریس کرے, یہ تماشا بند کرے مداخلت کا. یہ ڈرامے بازی 24 کو ہو رہی ہے. میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں, نہ 24 کو کوئی رہائی ہو رہی ہے, نہ 24 کو کوئی مارکا پیش آ رہا ہے. یہ سارا جو کنسالیڈیٹ اندر ڈرامہ کیا تھا بیٹھ کے, جو ویلنگ ڈیلنگ کر کے سب آئے ہیں, جو گھوم پھر بھی رہے, یہ کہانیاں بھی کریں کہ عمران خان کے لیے آخری کال ہے اور 24 کو یہ ہو جائے گا. 7-8 ہزار آدمی, 10 ہزار آدمی, 20 ہزار آدمی, 25 ہزار آدمی, لاکھ آدمی, 2 لاکھ آدمی, 5 لاکھ آدمی, 50 لاکھ آدمی,
25 करोड़ की आबादी में व्हाट डिफरेंस विल इट मेक? कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर. लेकिन आप लोग पाकिस्तानी कौम को जरूर इन्फॉर्म करें कि अंदर खान ने इमरान खान को जेल में डालकर उसका सौदा करके ये सबको मराहत मिल रही है, सबको कोई ना कोई रिलीफ मिल रहा है पीटीआई के अंदर. इनको नहीं, सब केपीके हाउस में बैठे हुए. पाकिस्तान का हिस्सा, केपीके भी पाकिस्तान का हिस्सा, कोई इंडिया का हिस्सा नहीं है. अगर वहां भी हमें लगा कि मुल्क के खिलाफ कोई साजिश हो रही है, उधर भी रेड हो जाएगी. आप इल्जाम लगाएंगे कल के जी मांस वाले आ गए, डाले आ गए, ये आ गए, जाओ जो इल्जाम लगाना लगा लो. अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि फ्रस्ट्रेशन हुई हुई है. 26 अमेंडमेंट होगी, ठोक बजा के हुई, 27वीं भी हो जाएगी जब जरूरत पड़ेगी. चलो 26 की बात कर लेते हैं. उसके बाद सर्विसेज चीफ जो सारे थे उनकी मुद्दत मुलाजमत बढ़ गई, जजेस की तकर्री हो गई, बाकी सारे इश्यूज एड्रेस हो गए, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर आ गए. मैं इसका कोई क्रेडिट गवर्नमेंट को देने को तैयार नहीं हूं, मैं तो SIFC को देने को तैयार हूं. अगर वो उसके दौरान अगर आपका बेहतरी आ रही है, बट दैट डज नॉट मीन कि आप हमारी अंदर इंटरफेरेंस और इंटरवीन कर जाए हमारे मामलात के अंदर. हमारा मसला है, हम 18 में क्या हुआ, 2003 में क्या हुआ, 2008 में हुआ. भुट्टो साहब फांसी चढ़े, कोई ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं थी, कोई US नहीं आई, उसकी डेमोक्रेसी और उसके कांग्रेस वाले नहीं आए. ज़ियाउल हक साहब का जहाज फटा, अमेरिकन मर गए, उसको आज तक प्रोब नहीं किया गया. बीबी शहीद हो गई, उसके ऊपर ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं थी. नवाज शरीफ को उठा के बाहर फेंक दिया, 2/3 मेजोरिटी था, ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं थी. इमरान खान की रजीम उठा के बाहर फेंक दी, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है. अब इमरान खान का ताल्लुक हो गया है, अब आप कह रहे हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन है. अगर मैं ये सारे इल्जाम घुमा के आपके ऊपर रख दूं जो आज तक अमेरिका के अंदर हो रहा है, जो आपके प्रेसिडेंट के साथ हुआ, ठीक है, हर किस्म का केस आपने उस पर बनाया, आपने मीडिया दबाया, आपने उसके ऊपर असैसिनेशन अटैक हुआ, कोर्टों में उसको घसीटा, तो क्या वो इल्जाम लगाना मेरे लिए बेहतर होंगे? उस इल्जाम से क्या मेरे आपके ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे? क्या उस इल्जाम से मैं कोई बेहतरी मुल्क के अंदर कर रहा हूँ, दुनिया के अंदर कर रहा हूँ? और ऐसा नहीं है कि हमारी ब्रदर मुल्क हमसे दूर हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो UAE हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो टर्की हो, और फॉर दैट मैटर वो रशिया हो. तो हमें अपने खित्ते की पोजीशनिंग जोग्राफिकली भी पता है कि हम किधर बैठे हुए. हम एक आर्टरी है, जिस आर्टरी के तहत हमारी ज़रूरत है, लेकिन हमें न्यूसेंस के तौर पे नहीं, रेलेवेंस के तौर पे लें. हमें दोस्त लेके चलें, हमारा सजेशन लें, हमें सजेशन दें, हमारी इमदाद करें, हमारी हेल्प करें, हमारी पॉलिसी को बेहतर करें. आपके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई हैं, आपके हिटमैन के सवालात हैं आपके ऊपर पूरी दुनिया के अंदर. ये वो 25-30 साल पुराना वाला दुनिया नहीं रही कि आपने लॉबीज के थ्रू मिलियंस ऑफ डॉलर दे दिए और मुझे आगे किसी लॉबीज ने आगे कहा कि यार वो 50-60 आप भी साइन कर दें, हम भी साइन कर दें, और कर देंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा. कुछ नहीं हो रहा. ये हमारा इंटरनल मैटर है. और अगर आपको फिर भी कोई, वैसे भी बहुत सारे ममालिक जब इन्फ्लुएंस करते हैं तो हम बीमारी की रिपोर्ट बना देते हैं, उनको भेज देते हैं. तो अगर आपको ऐसी चीज़ करनी है तो वो भी बता दें, खुल के बताए ना, हमारे ड्रामे और गेम ना करें. और ये 24 का भी जो कियोस्क क्रिएट हुआ है, वैसे तो आप लोगों को खुद ही नेक्स्ट 72 घंटे में चीज़ें खुद ही पता चल जाएंगी, बहुत ज़्यादा आप लोग इन्फॉर्म्ड हैं. लेकिन अंदर खाने पूरी PTI की लीडरशिप कहीं नहीं मौजूद सिवाय KPK की. वहाँ मशीनरी बेदहड़ इस्तेमाल हो रही है, गरीबों का खून चूसा जा रहा है, पैसा बनाया जा रहा है, पार्टी पे कब्जे की जंग लड़ रही है, बेगम साहिबा का धड़ा है, वो नॉन सियासी हैं, बहन का धड़ा है, लॉयर्स का धड़ा है, पुरानी PTI का धड़ा है, नई PTI का धड़ा है, मदाखलत है. तो आप पाकिस्तान को किस जगह पे ले जा रहे हैं? अब हमने, मेरे लिए, क्योंकि मेरे वो एक्स बॉस रह चुके, मैं तो उनके लिए जो आज तक बात करता रहा, उनकी बेहतरी के लिए करता रहा. और आज भी मैं समझता हूँ उनको अल्लाह ताला को अक्ल दे दे कि वो आंखें खोल के देख सके कि उनकी जेल और उनको तकलीफ़ों में पहुँचाने के बाद ये सब कितनी अयाशी खुल के कर रहे हैं. और जो आए वॉश है, 50 आदमी भी कोई MPA या MA नहीं ला सकेगा. पंजाब में तो आप भूल जाएं, PTI के सारे MPAs जो हैं वो PTI के खिलाफ खड़े हुए, क्योंकि PTI तो वो पार्टी नहीं थी. मेरी तो पॉलिटिकल बर्थ या पैदाइश सियासी तौर पे इसी पार्टी में हुई है. तो यहाँ कोई चौधरी नहीं है, यहाँ कोई बाप नहीं है, कोई माँ नहीं है, कोई बेटा नहीं है कि कल कासिम या सुलेमान आके हमें रूल करना शुरू कर. तो बाकी के तो किसी खाते में कोई नहीं है. और आप यहाँ, मैं तो खुद हैरान हूँ, शर्मिंदा हूँ कि लोग ऑडियो के बाद सर झुका के नौकरों की तरह खड़े हुए हैं, जिन्होंने 20-20 साल 25-25 साल किया. तो उसका तो लालच दी जा रही है कि अटैक करो, आग लगा दो, तो आग लगाने वाले को टिकट भी मिलेगा, पोजीशन भी मिलेगी. और गंडापुर साहब के आपने जितने पहले
دھرنے دیکھے اس میں آپ نے کب دیکھا گنڈا پور صاحب آ گئے ہیں یا چڑھائی ہو گئی ہے اور انہوں نے کفن باندھ لیا ہے؟ بھائی کفن نہیں تو سب پیروں میں پڑے ہوئے ہیں, سب کمپرومائزڈ ہیں, اور ابھی بھی ڈائلاگ بازی ہو رہی ہے اور ایک کیوس بن رہا ہے, اور ہم کم عقل جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ کنٹینر بند کر کے اس کو کامیاب کر رہی ہے. تو میرا جو آج جو مدعا تھا وہ صرف یہ تھا کہ ایک تو مداخلت پہ میں سارے پاکستانیوں کو کھڑا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مداخلت ہمیں نہ برداشت تھی نہ ہے. ہماری انٹیگریٹی ہے, ہماری عزت ہے, ہم شاید اتنا ترقی یافتہ ملک نہیں ہے. دوسرا یہ 24 کا جو ڈرامہ ہے اس کے اندر ہماری بڑی کلیئرٹی ہے, اور اب میرے خیال سے ٹائم آ گیا کہ اسمبلیوں کو آگے بڑھ کر ان مداخلتوں کو روکنا پڑے گا فرنٹ فٹ پہ آ کر, اور اگر ہم سے سوال ہوں گے تو ہم بھی اس کا بھرپور سوال بھی کریں گے اور جواب بھی اس کا دیں گے. بٹ ایسا نہیں ہے کوئی ہمیں بلڈوز کر کے میدان میں چھوڑ جائے اور ہم بالکل لاوارثوں کی طرح, نوکروں کی طرح پیروں پہ بیٹھے رہیں گے. ایسا کچھ بھی نہیں, ہم گھاس کھائیں گے. ہم جذباتی قوم ہیں. ہمارے ملک میں جب جنگیں ہوئیں اس میں جذبات اللہ اکبر کے نعرے کے اوپر لوگوں نے اپنے سینوں پہ بم باندھ کے ٹینک اڑائے ہیں. تو ہم بڑی بہادر قوم ہیں, بڑی خود مختار اور خوددار قوم ہے. ہماری خودداری کو نہ کوئی انڈر اسٹیمیٹ کرے, نہ اس کو ہماری کمزوری سمجھے. آپ نے کہا کہ اگر کوئی بات ہے تو کھل کر کرے. یہاں بیماری کے سرٹیفکیٹ بن جاتے ہیں, بنتے رہے ہمارے ملک میں, سب کو پتا ہے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ پیشکش کر رہے ہیں یا تجویز دے رہے ہیں کہ ہاں اگر آپ بات کرنی ہے تو کھل کے کریں, ہم بیماری کا سرٹیفکیٹ بنا کے نکال دیں گے؟ ایک دوسرا یہ بتا دیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے اس وقت, جو آپ نے اپنی اسٹیبلشمنٹ کے حکومت کے ہو رہے ہیں, ہاں لگے ہوئے اندر خانے. اچھا فیصل صاحب, یہ 26ویں آئینی ترمیم کے دوران آپ نے جتنی بھی پریڈکشنز کی, آپ بار بار آتے رہے ٹی وی کے اوپر اور پریس کانفرنس میں, پریس کلب پہ, ادھر بھی ڈائس پر بھی, تو ساری پوری ہوئی. مجھے یہ بتائیے کہ آپ اس دھرنے کی کیا پریڈکشن کر رہے ہیں کہ یہ دھرنا اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا یا ناکام ہوگا؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ پہلے سوال کا جواب نہیں دیا بیماری کا سرٹیفکیٹ کا, وہ بھی دیتے صاحب. سب سے پہلے یہ کہ بیماری کے سرٹیفکیٹ بنتے رہے, کوئی ایشو نہیں ہے. اور دیکھیں جو اندر خانے گیم ہے, اور میں تو کیونکہ فورن ڈگنیٹریز اور فورن نارم کا لحاظ کر رہا ہوں, تو مجھے تو وہ میٹنگ کا بھی پتہ ہے جو امریکہ میں ہوئی تھی آرمی چیف عاصم منیر صاحب کے ٹیک اوور کرنے سے پہلے. میں امید کرتا ہوں کہ وہ سب باتیں مجھے قوم کے آگے یا دنیا کے آگے ایکسپوز نہیں کرنی پڑیں گی. مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جب ہم گورنمنٹ میں تھے کیا فرمائشیں تھیں, تو مجھے بہت کچھ پتہ ہے. ٹینک, توپ اور ڈالرز جو ہیں وہ طاقت نہیں ہوتے, نالج از پاور. تو میرے پاس سیاسی نالج ہے اینڈ دیٹس مائی پاور. تو سرٹیفکیٹ کا تو کوئی ایشو نہیں ہے, اس کے کوئی پرابلم نہیں ہے. دیکھیے یہ تو پاکستان کے اندر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. میں بھی آپ کو بیماری کا سرٹیفکیٹ آپ میرا بنا دیں گے. تو نہیں, میں نے آپ کو مثال دی کہ اس کے پیچھے جو مقاصد ہے وہ کر لیں, آئے کھل کے بات کر لیں. یہ جو ہیومن رائٹس کمیشن کا ہیومن رائٹس کا جو ڈرامہ ہے وہ نہ کریں. جو آپ نے کہا یہ فلاپ ہے جلسہ دھرنا 24 کو, اس میں اندر دھڑے بندی ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے نوکروں کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے کہ 500 آدمی لاؤ گے, 5000 آدمی لاؤ گے تو ٹکٹ ملے گا, روٹی ملے گی, خدائی دعوے ہو رہے. دوسری چیز یہ کہ آئی وونٹ بی سرپرائزڈ کہ اگر یہ ڈیلے ہو جائے یا پوسٹپونڈ ہو جائے, لیکن اگر آ بھی گئے 6-8 ہزار آدمی, 10 ہزار آدمی, 15 ہزار آدمی, جو ان کو نمبر لگانا ہے وہ آ بھی جاتے ہیں, تو ریڈ زون میں تو قانون بنا ہوا, آپ نہیں آ سکتے. تو ایک جگہ دے دی جائے گی, اس میں جا کے بیٹھ جائیں, کریں جو کرنا ہے کریں. اور اگر نہیں کریں گے تو عدالتیں بیچ میں آ جائیں گی. عدالتیں قانون کی پاسداری کروائیں گی کہ بھائی آپ کو یہاں اجازت نہیں ہے, غیر قانونی چیز ہے, میں اسلحہ رکھ نہیں سکتا, میں غیر قانونی کام نہیں کر سکتا. عدالتیں ہیں تو ایک پکنک ہے, اس کو انجوائے کریں, نتھنگ ٹو وری. اور یہ خان صاحب کی آخری کال ہے, نہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی آخری کال ہے, نہ یہ سیکنڈ لاسٹ کال ہے, نہ اس کے اوپر کوئی ایشو ہے. یہ پانی کا بلبل ہے. 24 بھی آ جائے گی, 25 بھی آ جائے گی. اور آپ کو 24 کی ڈیٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 24 کی ڈیٹ کیوں رکھی گئی. 25 کو چارج فریم ہونے ہیں عمران خان صاحب کے اوپر, اور بہت تیزی سے دوسری طرف ان کے دوست, ان کے ہم نوالا, ہم پیالہ, ان کے بھائی, ان کے ہمدرد جو ان کو یہاں تک لے کے آئے, فیض صاحب کی چیزیں بہت تیز چل رہی ہیں. تو اگر وہ ڈیٹس کے اوپر آپ چلے جائیں تو آپ کو آٹومیٹکلی پوری کہانی پتہ چل جائے گی. اور قوم کو سمجھ آ گئی ہے کہ پی ٹی آئی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹی ہے بہت زبردست ہے اور بہت اچھے لوگ ہیں اور یہ بڑے دودھ کے دلہے فرشتے, نتھنگ ایٹ آل. بٹ جو پی ٹی آئی کے ساتھ جو پیار کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ ایک الگ پارٹی ہے. یہ پارٹی
ان پولیٹیکل پارٹی سے بھی نیچے گر چکی ہے. اس پہ اتنی تھانے داری, اتنی جانبداری, اتنی نوکری اور مزدوری آ گئی ہے کہ سب غلام بن کے بیٹھے ہیں, اور ایک مخصوص ٹولہ ہے جو اقتدار میں ہے, جو پیسہ کما رہا ہے, جن کے بچے پیسے کما رہے ہیں, اور عمران خان صاحب کی قید, عمران خان صاحب کی تکلیفیں بڑھا بھی رہے ہیں. اور یاد رکھیں کہ یہ جو اندر خانے جو باتیں, اور اس میں یہ مداخلتیں اور اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں, تو عمران خان صاحب کے لیے آسانی نہیں, تکلیفیں پیدا کر رہے ہیں, مزید تکلیفیں پیدا کر رہے ہیں. مت جیل کو نہ بھولیں, ہاؤس اریسٹ کو آپ نہ بھولیں. بہت ساری ایسی چیزیں جو اندر خانے یہ وہ کام کر رہی ہے پی ٹی آئی کہ کوئی دشمن بھی اپنے لیڈر کے ساتھ نہ کریں جو یہ کر رہے ہیں. دیکھیں انڈر گراؤنڈ تو بات چیت ہو رہی ہے, لیکن جگہ تو دیکھیں, اگر آپ نے پرامن احتجاج کرنا ہے تو آپ کا رائٹ ہے, آپ کو جگہ دینی چاہیے اور ملے گی اور ملنی چاہیے. یہ تو کلیئر ہے. یہ بتائیے گا, آپ نے خط کی بات کی ہے کہ پہلے خط آیا اس کے بعد رجیم چینج کا جو معاملہ آپ نے بتایا, پہلے خط آیا تو حکومت تبدیل ہو گئی, جو اب خط ہے اس کے بعد یہ حکومت تبدیل ہو سکتی ہے؟ بڑا زبردست سوال کیا اور بڑا معنی خیز سوال کیا, لیکن مسئلہ یہ کہ مداخلت اس وقت ٹھیک تھی یا مداخلت اس وقت ٹھیک ہے. اب تو ہم مداخلت کی بات کریں, اب تو ہم یقین کر رہے ہیں کہ وہ بات جو خان صاحب نے کی تھی وہ شاید ٹھیک تھی, لیکن اب خان صاحب کو بچانے آگے تو کیا مقاصد ہے؟ اس انریسٹ, اس توڑ پھوڑ, اس گالم گلوچ, ان سب چیزوں سے آپ بیرون ملک کوئی ہم سے مقاصد لینا چاہ رہا ہے کیا؟ اس کے پیچھے فوائد چھپے ہوئے ہیں, اس کو اب ڈھونڈنے کی بہت ضرورت ہے. کیونکہ پل میں تولا, پل میں وہ کیا مثال ہے, وہ تو نہیں ہوتا آج کالا ہے سفید ہے, آپ اچھے ہیں آپ برے ہیں, یہ چیز نہیں پاسبل. اور جو لہر ہمارے ملک کی طرف آ رہی, جب بھی کوئی ڈیلیگیشن آتا ہے, جب بھی کوئی پٹری پہ ملک چلنا شروع ہوتا ہے, جب بھی کوئی آگے پیچھے چیزیں چلنا شروع ہوتی ہیں, چیزیں خراب ہونا شروع ہوتی ہیں. کیا آپ کہتے ہیں کہ یہ نکمے نااہل ہیں اپنا جماعت کو بھی, نون لیگ کو بھی, اور یہی نکمے نااہل آپ کو سینیٹر بھی بنوا رہے ہیں, اور آپ آج جن چیزوں کو ان کو ایڈریس کرنا چاہیے تھا کہ وہ آ کے اس پر بات کرتے, وزیر خارجہ بات کرتے, آپ اکیلے بیٹھ کے دیکھیں آپ کی اپنی دیکھیں, میری تو ریلیونس ایز اے پاکستانی جتنی آپ کی ریلیونس ہے اتنی میری ریلیونس ہے. اپنی غیرت کی بات ہے, اپنی عزت کی بات ہے. کسی کو بے شرمی و بے حیائی پسند ہے, کسی کو غلامی پسند ہے, کسی کو مداخلت پسند ہے, مجھے نہیں پسند. نمبر ایک نہ میں ان کا اسپوکس پرسن ہوں, نہ میں کسی اور کا اسپوکس پرسن ہوں. میں ایک سٹنگ سینیٹر بھی ہوں, میرا بھی اتنا رائٹ ہے جتنا کانگریس کا رائٹ ہے جب میرے ملک کی باری آ جائے گی. دوسری چیز یہ کہ میں نے نون لیگ سے تو کوئی ووٹ نہیں لیا, اور میں فارم 47 یا فارم 45 نہیں, میرا ووٹ پکا ہے, میرا ووٹ بڑا کلیئر ہے. تو میں بڑا کلیئر ہوں, ٹھیک کام ہوگا تعریف کروں گا, ٹھیک کام نہیں ہوگا کھڑا ہو جاؤں گا, چاہے وہ پھر کوئی بھی ہو. اور میں نے ابھی تک میری جو ہسٹری ہے اس میں وہ نہیں ہوں کینڈیڈیٹ جس نے اپنی پیدائشی سرنڈر کی ہے سٹیزنشپ. میرے خاندان میں میرے بال بچوں جن کا رائٹ ہے سٹیزن رہنے کا, وہ بھی کوئی سٹیزن نہیں ہے, میرے خاندان میں بھی کوئی نہیں ہے. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ میں نے چھوڑ دیے, میرے بیوی بچے, میرے بہن بھائی, میرے ماں باپ جو ہیں وہ سٹیزن ہیں. میں ان بے شرموں میں سے بھی نہیں ہوں. میں اپنی جگہ پہ کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا. اور میں آپ کو یہ بھی کیٹیگوریکلی کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے بات کی کہ وزیر خارجہ, یہ فیلڈ پالیسیز کا نتیجہ ہے کہ ہم یہاں تک پاکستان پہنچا ہوا ہے. جی میں نے کہا نمبر آپ لکھ دینا سر, آپ کی مرضی ہے. اچھا, اور دوسرا یہ پوچھنا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بیرونی مداخلت, تو پاکستان کے پارلیمنٹیرینز نے بھی خط لکھا تھا ان کو, ابھی کچھ حالی جو حکومت ہے اس کے. سینیٹر فیصل وافدہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے جو آپ ملاحظہ کر رہے تھے.